عالم برزخ کیا ہے؟ کیا عالم برزخ میں بھی انسان کو سزائیں ملیں گی؟ سزاؤں اور جزاؤں سے متعلق برزخ کے بارے میں تفصیلی معلومات آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 آیات پر مشتمل سورۃ التکاثر کے اہم مقاصد یہ ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وقتی آرام کو اپنا منزل مقصود نہ سمجھے، کیونکہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جہاں کی راحت اور سکون کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انس و جن کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کے سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامت کا لفظ وارد ہوا ہے، اور الیوم الآخرت اور دار الآخرت جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر قبر کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور قبر کے عذاب کو اور قبر کے لمحات کو ہی عالم برزخ کہا جاتا ہے، یعنی کہ موت کے بعد سے قیامت تک اٹھائے جانے کی جو زندگی ہے وہ انسان کے لیے عالم برزخ ہے۔ جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ یعنی جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آسائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔